بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 مئی 2020 بروز بدھ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی حکومت نے ملک بھر میں نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچنے کے لیے مقرر تمام حفاظتی اقدامات میں رمضان کے آخر تک توسیع کر دی ہے۔ کرفیو میں جاری نرمی 29 رمضان 22 مئی تک برقرار رہے گی، جب 30 رمضان سے 4 شوال تک سعودی عرب کے تمام علاقوں اور صوبوں میں مکمل کرفیو کا اعلان کیا گیا ہے۔ ناظرین، اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ کے عہدیدار نے منگل کو جاری بیان میں بتایا کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ یکجہتی پیدا کر کے کرفیو کے حوالے سے نئے اقدامات کیے ہیں۔ صحت حکام کی سفارش پر نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مندرجہ ذیل فیصلے کیے گئے ہیں۔ 21 رمضان 1441 ہجری بمطابق 14 مئی 2020 جمعرات سے 29 رمضان 1441 ہجری بمطابق 22 مئی 2020 جمعہ کے آخر تک 4 اقدامات طے کیے گئے ہیں۔ اقتصادی و تجارتی سرگرمیاں جو کی تو برقرار رہے گی۔ 25 اپریل کو جاری کردہ فیصلے میں جن اقتصادی اور تجارتی سرگرمیوں کی اجازت دی گئی تھی وہ اس طرح جاری رکھی جا سکے گی، البتہ مقررہ حفاظتی تدابیر کی پابندی ضروری ہوگی۔ دن کے وقت 8 گھنٹے ضروری کاموں سے گھروں سے نکلنے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک سعودی عرب کے تمام علاقوں اور شہروں میں مقامی باشندے اور مقیم غیر ملکی گھروں سے اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے نکل سکیں گے، البتہ مکہ اس سہولت سے مستثنی ہوگا۔ مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو تاکید کی گئی ہے کہ وہ گھروں سے نکلتے وقت مقررہ حفاظتی تدابیر کا پوری طرح سے دھیان رکھیں۔ مکہ مکرمہ میں مکمل کرفیو برقرار رہے گا۔ مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں، شہروں اور علاقوں میں آنے جانے کی پابندیاں حسب سابق برقرار رہے گی۔ 30 رمضان 1441 ہجری بمطابق 23 مئی 2020 ہفتے سے 4 شوال 1441 ہجری بمطابق 27 مئی 2020 بدھ تک کے لیے 2 پابندیاں لگائی گئی ہیں، جو یہ ہے۔ پہلی پابندی یہ ہے کہ سعودی عرب کے تمام علاقوں اور شہروں میں مکمل کرفیو نافذ رہے گا۔ دوسری پابندی یہ ہے کہ سماجی فاصلے کی مکمل پابندی کرنا ہوگی، مثلاً 5 سے زیادہ افراد کسی ایک جمع نہیں ہو سکتے۔ خلاف ورزی پر وہی جرمانے اور سزائیں دی جائے گی جو 7 مئی 2020 کو وزارت داخلہ نے مقرر کی تھی۔ وزارت داخلہ نے تمام لوگوں اور اداروں سے اپیل کی ہے کہ وہ نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صحت و سلامتی کے لیے مقررہ تمام ہدایات کی مکمل پابندی کریں، سماجی فاصلے کے ضوابط کا خیال کریں، کسی بھی شکل میں کسی بھی جگہ کسی بھی طرح کی تقریب یا اجتماع نہ کریں۔ ناظرین، سعودی وزارت افرادی قوت نے سرکاری اور نجی اداروں میں عید الفطر کی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے۔ عید کی چھٹیاں جمعرات 21 رمضان 1441 ہجری کو ڈیوٹی مکمل کر کے شروع ہوگی اور اتوار 8 شوال سے دفاتر کھولیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت افرادی قوت نے نجی اداروں سے متعلق عید الفطر کی چھٹیوں کے بارے میں بتایا کہ قانون محنت کے مطابق نجی اداروں میں عید کی چھٹی 4 دن کی ہوگی۔ اس کی شروعات 29 رمضان کو ڈیوٹی مکمل کرنے کے بعد ہوگی۔ وزارت افرادی قوت نے بیان میں مزید کہا کہ نجی ادارے کے ہر ملازم کو قانون محنت کے دفعہ 112 کے مطابق تقریبات کے موقع پر مکمل مختانے کے ساتھ چھٹی لینے کا حق ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں حائل پولیس نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 50 رکنی کثیر قومی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق حائل پولیس کے ترجمان سامی الشمری نے منگل کو بتایا کہ کثیر قومی گروہ رمضان کے شروع سے گداگروں کے ذریعے مال بٹور رہا تھا۔ انسانی اسمگلنگ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ تجارتی مراکز، فارمیسی اور چوراہوں پر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے منت سماجت کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ تحقیقات پر پتہ چلا کہ کچھ لوگ مختلف ملکوں سے پیشہ ور گداگر اسی مقصد کے لیے حائل لائے ہوئے ہیں۔ وہ ان سے بھیک منگوا کر پیسے جمع کر رہے ہیں۔ گداگروں کو مقررہ رقم لے کر ان سے بھیک منگوائی جا رہی تھی۔ ناظرین، الشمری نے مزید بتایا کہ اس دھندے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار کر کے ان کے خلاف FIR درج کر لی گئی ہے۔ ناظرین، سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ رمضان میں اجتماعی افطار تقریب میں شرکت سے بہت سے افراد کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق عبدالعالی نے کہا کہ نیا کورونا وائرس اجتماعات اور تقریبات میں تیزی سے ایک دوسرے کو لگ جاتا ہے۔
مقامی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو بار بار آگاہ کر چکا ہوں کہ وہ ہر طرح کے اجتماعات و تقریبات سے پرہیز کریں۔ مہلک وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے تقریبات سے دور رہنا ضروری ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے مزید بتایا کہ متعدد پڑوسی افطار دسترخوان پر جمع ہوئے، سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا، جس سے افطار پروگرام میں شریک افراد کو کرونا وائرس کی زد میں آ گئے۔ سب لوگ اس سے عبرت پکڑیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ سعودی عرب میں رمضان کے دوران مساجد کے احاطوں میں افطار دسترخوان لگائے جاتے تھے۔ خاص مقامات پر افطار کیمپ کا بھی اہتمام کیا جا رہا تھا۔ مسجد الحرم مکہ مکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ منورہ میں دنیا کے سب سے بڑے افطار دسترخوان ہوتے تھے۔ سعودی حکومت کرونا وائرس سے لوگوں کو بچانے اور پھیلنے سے روکنے کے لیے ان سب پر پابندی لگائے ہوئے ہے۔ علاوہ ازاں رشتہ داروں اور ہمسایوں کو یہاں افطار کی تقریبات سے بھی اسی وجہ سے روکا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔